پاکستان اور ملائیشیا کا تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، تعلیم اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ملائیشیا کا 21 نکاتی مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق ملائیشیا نے پاکستان کو پام آئل کی برآمد میں اضافے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں ممالک کا حلال مصنوعات اور قابل تجدید توانائی میں اشتراک کا فیصلہ۔ پاکستانی اور ملائیشین وزیر اعظم کی غزہ میں جاری نسل کشی کی مذمت۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور القدس شریف کو دارالحکومت بنانے کی حمایت کا اعادہ۔ اسرائیلی فورسز نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو رہا کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی رہائی کی تصدیق کر دی۔ ایکس پر پوسٹ میں لکھا، سینیٹر مشتاق احمد کی صحت بہتر اور حوصلے بلند ہیں۔ وہ اس وقت اردن میں پاکستانی سفارت خانے میں موجود ہیں۔ دوسری جانب سابق سینیٹر مشتاق احمد نے ویڈیو پیغام میں بتایا، 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں۔ اسرائیل نے ہم پر بدترین تشدد کیا۔ بدنام زمانہ جیل میں صاف پانی کی فراہمی تک نہیں۔ ہم غزہ کی ناکہ بندی کو توڑیں گے۔ مزاحمت جاری رہے گی۔ پاکستان آ کر تفصیلات بتاؤں گا۔ غزہ کی آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کشیدگی میں کمی لانے کے لیے متحرک۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلاول ہاؤس آمد۔ صدر زرداری سے 1 on 1 ملاقات۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سندھ اور پنجاب میں تناؤ پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت کی وزیر داخلہ کو موجود صورتحال میں کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات کے معاملے پر محسن نقوی کل وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت کا پیپلز پارٹی رہنماؤں کو بھی محتاط گفتگو کرنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی دور میں پنجاب میں تباہی آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ستھرا پنجاب کی تقریب سے خطاب۔ کہا، گوگی اور پنکی کے دور میں سڑکوں سمیت ہر جگہ گندگی کے ڈھیر تھے۔ آج 1.5 لاکھ فورس پنجاب میں صفائی پر مامور ہے۔ ستھرا پنجاب کی وردی نے صوبے کے چپے چپے کو صاف کیا۔ ورکرز نے سیلاب کے دوران امدادی کاموں میں بھی حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب معافی کیوں مانگے؟ سندھ حکومت کی طرف سے بہت معافیاں ادھار ہیں۔ سندھ والے ہر بات پر سندھ کارڈ کھیلتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے وفاق کو کمزور کرنے کے لیے پنجاب کو نشانہ بنایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، سندھ کو پنجاب کے معاملات میں کیوں گھسنا ہے؟ سیلاب کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے کہاں مدد کی؟ BISP کی بنیاد پر پنجاب حکومت پر یلغار کی گئی۔ بلاول بھٹو نے اچھے انداز میں پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ PTI اپنا گھر درست کرے، ہمیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر جوابی وار پریس کانفرنس میں پلوشا خان نے کہا، نون لیگ اپنے گھر کی لڑائی ہمارے گلے نہ ڈالے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ موہلاتی سازش ہے۔ یوں لگتا ہے پنجاب حکومت کو شہباز شریف کرسی پر بیٹھے پسند نہیں۔ کوئی جماعت صوبے کو اپنی جاگیر قرار نہیں دے سکتی۔ سینیٹر وقار مہدی بولے، بھتیجی چچا کے خلاف سفارش کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے سیلاب پر کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے۔ پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کرنے میں ناکام رہی، جس پر پنجاب حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ 26 نومبر احتجاج اور دیگر کیسز۔ PTI کے غیر حاضر کارکنان کی وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت۔ مقدمہ نمبر 551 میں مسلسل غیر حاضر کارکنان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ شکارپور کے علاقے سلطان کوٹ میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ۔ پشاور سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں۔ 2 بوگیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دہشت گردی کے واقعے میں 4 مسافر زخمی۔ ٹرینز کی آمد و رفت معطل۔ ریلوے ٹریک کو 150 فٹ تک نقصان پہنچا۔ DS ریلوے کے مطابق ٹریک کا ایک حصہ بحال، دوسرے حصے کی مکمل بحالی میں 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ دھماکے میں دیسی ساختہ بم استعمال کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے SSP شکارپور سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملوث دہشت گردوں کو جلد از جلد گرفتاری کا حکم دے دیا۔ 2 برس میں خواتین پر جنسی تشدد میں 90% اضافہ ہوا۔ خواتین اور بچوں کی موت میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔
کشمیر اور فلسطین میں خواتین کو بین الاقوامی قانون کے تحت تحفظ فراہم کیا جائے، جنسی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والوں کا احتساب یقینی بنایا جائے، اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں خواتین، امن اور سلامتی کے موضوع پر کھلا مباحثہ۔ پاکستان کی مستقل مشن کی کونسلر سائمہ سلیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی خواتین کی حالت زار ہمارے دور کا سب سے المناک ثانیہ ہے۔ امن کا راستہ خواتین اور مردوں دونوں کے باہمی کردار سے تعمیر ہونا چاہیے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کو 2 سال مکمل۔ صفاق اسرائیل نے غزہ پر بمباری روکنے کی امریکی ہدایات کو بارود سے اڑا دیا۔ مزید 15 فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ جنگ کے دوران اب تک مجموعی طور پر 67,160 فلسطینی شہید ہو چکے۔ حماس نے کہا اسرائیل فلسطینی عوام کے خلاف اپنی صفاقانہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، بے بس شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے، جبکہ شرمناک بین الاقوامی خاموشی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ 2 سال گزرنے کے باوجود ہمارا قوم اپنی زمین سے جڑی ہوئی ہے۔ توقع ہے غزہ جنگ بندی سے متعلق معاہدہ جلد ہوگا۔ مذاکرات میں تیزی سے پیش رفت کریں تاکہ غزہ میں جاری جنگ کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کر دی، غزہ جنگ بندی کے لیے زبردست پیش رفت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہم مشرق وسطیٰ میں 3000 سال پرانا تنازع حل کرنے جا رہے ہیں۔ غزہ امن ڈیل کا ہر ملک نے خیر مقدم کیا۔ حماس نے ان چیزوں پر اتفاق کیا ہے جو بہت اہم ہیں۔ نیتن یاہو سے یہ نہیں کہا کہ وہ یرغمالیوں کے معاملے میں منفی رویہ چھوڑیں۔ تجارت اور ٹیرف سے 7 جنگیں رکوائی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی روکی۔ جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے۔ ڈیموکریٹس غیر قانونی غیر ملکیوں کو صحت کی سہولیات دینا چاہتے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر گفتگو، ایرانی جوہری پروگرام کا بات چیت سے حل نکالنے پر دلچسپی کا اظہار، پیوٹن اور نیتن یاہو کے درمیان شام میں مزید استحکام پر بھی گفتگو۔ امریکی اسٹوڈنٹ ویزوں میں کمی سے بھارتی طلبہ سب سے زیادہ متاثر۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے امیگریشن پر کڑی پابندیوں کے بعد اگست میں جاری کیے گئے امریکی اسٹوڈنٹس ویزوں میں تقریباً 20% کمی ہو گئی ہے۔ ویزوں میں کمی کا سب سے زیادہ شکار بھارتی طلبہ ہوئے، جنہوں نے گزشتہ سال کے مقابلے میں 44.5% کم ویزے جاری ہوئے ہیں۔ امریکہ میں غیر ملکی طلبہ کی تعداد کے حوالے سے بھارت کی جگہ اب چین سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام ملے گا یا نہیں، وقت قریب آ گیا۔ امریکی صدر بھی رواں سال نوبیل امن انعام کے امیدوار۔ مقابلہ غزہ امداد لے جانے والی معروف سویڈش سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ سے ہوگا۔ نوبیل امن انعام کا اعلان 10 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ اور دریائے جہلم میں منگلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند، پانی ذخیرہ کی گنجائش ختم۔ سرائے عالمگیر میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دریا کنارے آبادیوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے اعلانات۔ شدید بارشوں کے باعث سیلاب کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کھدریالہ میں فلڈ ریلیف کیمپ لگا دیے گئے۔